بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے اور دیہات کی کھلی فضا میں پرورش کی غرض سے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر ایک یتیم بچے کو گود میں لیا تھا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ دنیا کے عظیم ترین انسان اور اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے کی پرورش کرنے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب میری پہلی نظر اس درے یتیم پر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کی شان اور ہر ادا نرالی ہے۔ جب قافلہ مکہ معظمہ سے روانگی کے لیے تیار ہوا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گدی پر اپنے آگے بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گدی 3 مرتبہ کعبے کی طرف جھک کر سجدہ ریز ہوئی، پھر سر کو اوپر اٹھایا اور تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ آ رہی تھیں تو ان کی یہی گدی اتنی کمزور تھی کہ سب سواریوں سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اب واپسی کے سفر میں جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گدی پر سوار ہوئیں تو وہی گدی سب سے آگے تھی۔ ان کے ساتھی خواتین حیرت سے پوچھتی تھیں کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی سواری کی لگام کھینچ کر رکھو، کیا یہ وہی سواری ہے جو اس سے پہلے قدم بھی بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی؟ اب اسے کیا ہوا ہے کہ یہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ نہ میرا کمال ہے نہ اس گدی کا، یہ سب کچھ اس بچے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ سفر ختم ہوا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ اب گھر میں ہر طرف رحمت و برکت تھی۔ ان کی بکریاں بہت زیادہ دودھ دینے لگیں۔ خشک سالی بہت تھی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جدھر جاتی پیٹ بھر کر آتی تھیں اور خوب دودھ دینے لگیں۔ اس سے گھر میں ہر طرف خوشحالی اور سکون ہو گیا۔ شبلی نعمانی اپنی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام حارث ابن عبدالعزیٰ تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ معظمہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضاعی بہن بھائی بھی تھے جن کے نام عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور خذافہ ہیں۔ حذیفہ شیمہ کے لقب سے بھی مشہور تھیں۔ عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے جبکہ باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ خدمت ارضات کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جو سعادتیں نصیب ہوئیں ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ان کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ قحط سالی کے باعث چارہ اور گھاس نہ ملنے کی وجہ سے سارے قبیلے کے ریوڑ بھوک سے لاغر اور نحیف ہو گئے تھے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریوڑ خشک سالی کے باوجود شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتا اور ان کی بکریاں اور اونٹنی بہت زیادہ دودھ دینے لگ گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت پسند اور بچوں سے پیار کرنے والی خاتون تھیں۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمر بھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے رہے۔ ایک دفعہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک بچھا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بٹھایا۔ اس مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ آئیں اور بتایا کہ ان کے علاقے میں سخت خشک سالی ہے اور ان کے مویشی بھوک سے مر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا اونٹ مرحمت فرمایا۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہ جنگ قبیلہ بنو حوازن کے خلاف لڑی گئی تھی۔ بنو سعد بھی اسی قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ جنگی قیدیوں میں بنو سعد کے مرد اور خواتین بھی تھے، جن میں آپ کی رضاعی بہن شیمہ بھی تھی جو بچپن میں گود میں لے کر لوریاں دیا کرتی تھی اور کھلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات پر مچل کر شیمہ کو اس زور سے کاٹا کہ اس کے کندھے پر ساری عمر اس کا نشان رہا۔ جب جنگی قیدیوں میں شیمہ نے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کندھے پر دانت سے کاٹنے کے نشان دیکھو۔ نشان کی موجودگی کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب کیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کے خاندان میں پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شیمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر ان کے قبیلے کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی قیدیوں میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سے تعلق کے حوالے سے وہ خواتین بچپن میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں اور ان کے عزیز و اقارب بھی قیدیوں میں شامل ہیں، ان پر بھی نظر کرم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنا اور بنی عبد المطلب کا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ انصار نے کہا، ہم نے اپنا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر جس کسی نے سنا اس نے اپنے حصے کے جنگی قیدی رہا کر دیے۔ اس طرح 6000 جنگی قیدی غزوہ حنین میں تاوان جنگ ادا کیے بغیر رہا کیے گئے اور ان کا مال و اسباب بھی واپس کر دیا گیا جس کی مالیت کروڑوں درہم تھی۔ امراء مکہ کے سارے بیٹوں نے مل کر بھی اپنی رضاعی ماؤں اور ان کے خاندان پر اتنا احسان نہ کیا جتنا حضرت عبداللہ کے اس درے یتیم نے اکیلے کیا۔
امام ابن کثیر سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ سخت دھوپ ہے۔ آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے پاس ہیں جو باہر بکریاں چرانے کے لیے گئی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفا ہو کر شیمہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو اس شدید گرمی میں باہر لے کر کیوں آئی ہو؟ شیمہ نے کہا کہ امی جان، میرے بھائی کو دھوپ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی جب رک جاتا ہے تو بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا ہے، اور جب میرا بھائی چلنا شروع کر دیتا ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے، اور اسی کیفیت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا کہ جب 2 سال گزرنے کے بعد میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس بچے کو اس کا دودھ چرانے کے بعد مکہ معظمہ چھوڑنے کے لیے آئی تو اس بچے کی جدائی کے غم کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بحال ہو کر بولی، اگر چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خوشی سے اس کی اجازت دی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت مکہ معظمہ کی آب و ہوا خراب تھی اور بچے بیمار ہو رہے تھے، اس لیے آپ کی والدہ نے دوبارہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے دم قدم کی خیر و برکت سے پہلے ہی میرے گھر کو 4 چاند لگے ہوئے تھے۔ اب اگلے 2-4 ماہ میں ہمارے گھر پر ایسا خیر و برکت کا نزول ہوا کہ وہ میرے سارے قبیلے کے لیے قابل رشک بن گیا۔ واقعہ شق صدر کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ مکہ معظمہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ معرضہ کے سپرد کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔